اسے نوری میں میرے مرشد نے 2 پیغام دیے۔ ایک پیغام تو یہ تھا کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو دیکھو کدھر جا رہے ہیں، بیٹا کدھر جا رہا ہے، بیٹی کدھر جا رہی ہے۔ آپ نے بڑے بڑے موبائل بیٹیوں کے ہاتھ میں دے دیے، آپ نے بڑے بڑے موبائل اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دے دیے، اور اگر ہم کسی کے گھر مہمان بن کے چلے جائیں تو پھر آ کر کے کہنے لگتا ہے مولوی صاحب میرا بچہ 5 سال کا ہے لیکن بڑے کمال کا ہے۔ میں نے بتا کمال کون سا تیرے بچے نے کر دیا؟ تو کہتا ہے مولوی صاحب میرا بچہ نیٹ بھی چلا لیتا ہے، میرا بچہ موبائل بھی چلا لیتا ہے، میرا بچہ واٹس ایپ فیس بک بھی چلا لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ فخر کرنے کی بات نہیں ہے، اگر بات فخر کرنے کی ہوتی، مولوی کو بتانے کی ہوتی تو کہتا مولوی صاحب میرا بچہ بڑا کمال کا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھ لیتا ہے۔ ہاں مولوی میرا بچہ بڑا کمال کا ہے، یہ فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے اور عشاء کی پڑھ کے سوتا ہے۔ ہاں مولوی میرا بچہ بڑا کمال کا ہے، یہ کربلا والے حسین کی کہانی سنا کے سوتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ لیکن کربلا والے حسین کی کہانی سنائے گا کیسے؟ اماں کو بھی یاد نہیں، ابا کو بھی یاد نہیں۔ ہاں ہیرو کی کہانی ماں سے سن لے، ہاں میرے بھائی کرکٹر کی کہانی بابا سے سن لے، یہ کہانی تمہیں یاد نہیں تو بچوں کو یاد کیسے ہوں گی؟ اور میرے بھائیوں میری بہنوں آپ سے گزارش اپنے بچوں کو کربلا والے حسین کی کہانی سنایا کرو۔ تو میرے حسین کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ نے جب دودھ پلایا لوریاں سنائی تو قرآن پڑھ پڑھ کے لوریاں سنائی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا، اس کا انجام یہ ہوا کہ حسین نے نیزے پہ چڑھ کے دنیا کو پڑھ کے قرآن سنا۔ سبحان اللہ۔ بتایا لوگوں میری ماں نے مجھے لوریوں میں قرآن سنایا ہے، تو سر کٹنے کے بعد بھی ہم نیزے پہ قرآن سناتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے بچوں کو اگر تم لوریوں میں قرآن سناؤ گی، میرے مصطفیٰ کی نعت سناؤ گی، وہ تمہیں گالی نہیں دے گا، گھر سے دھکے مار کے نہیں نکالے گا، وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، وہ تمہارے تماچے نہیں مارے گا، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں نہیں کرے گا، ماں کے قدم چومے گا، باپ کے ہاتھ چومے گا، ہاں باپ سے غلام بن کے باتیں کرے گا، باپ سے نوکر و خادم بن کے بات کرے گا، کیونکہ قرآن کا حکم تو یہی ہے کہ جب جوان اپنے باپ سے باتیں کیا کرے، کیونکہ خزائن العرفان علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی تفسیر میں یہی لکھا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس آیت کے تحت یہی تو لکھا ہے اپنے باپ سے جب باتیں کیا کرو تو نوکر بن کے باتیں کیا کرو، غلام بن کے باتیں کیا کرو، خادم بن کے باتیں کیا کرو۔ یہ باتیں اسی وقت کریں گے جب ان کے ہاتھوں میں کتابیں دی جائیں گی، ان کے ہاتھوں میں قرآن دیا جائے گا، ان کے ہاتھوں میں صحابہ اور حضور کے اہل بیت کی کہانیاں دی جائیں گی۔ میرے بھائیو آج گوگل کے شاگرد بن کے رہ گئے میرے جوان، اور گوگل کے کیا نام ہے اس پہ سرچ کر کر کے گمراہ ہونے لگ گئے، کوئی رافضی بن گیا تو کوئی خارجی بن گیا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے گوگل پہ پڑھنے سے پہلے اپنے عالم سے اصلاح کرایا کرو، اپنے امام سے اصلاح کرایا کرو، مولوی صاحب یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، ورنہ ایمان سے ہاتھوں بیٹھو گے میرے بھائیو۔ یہ 14 سال 12 سال یوں ہی مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں، اگر تمہیں صحیح اور غلط کا پتہ لگ جاتا تو پھر کیا ضرورت تھی 12 سال مدرسے میں پڑھنے کی، کیا ضرورت تھی مدرسہ چلانے کی؟ بات اس لیے کہہ گیا ہوں یہ بات کیونکہ میری قوم آج گمراہیت کی طرف جا رہی ہے۔ جوان کا نام رافضی ہو کر کے عقیدہ بھی بہت ضروری صحیح ہے، عقیدے کی بھی اصلاح کرو اور اعمال کی بھی اصلاح کرو۔ ہاں صحابہ کا دامن بھی پکڑو اور اہل بیت کا دامن بھی پکڑو، تبھی کامیاب ہوگے سارے۔ اگر کسی کا دامن چھوٹ گیا نا تو ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ ہاں تو میرے مرشد نے فرمایا اپنے بچوں پہ دھیان رکھو، تیرے بیٹے کدھر جا رہے ہیں، تیری بیٹیاں کدھر جا رہی ہیں۔ اب یہ علماء بیٹھے میں نے کئی لوگوں سے شکایت کی، بچے کو غلط راستے پہ جاتے دیکھا حضرت،